بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ دو ٹاپک ہمیں کور کرنے ہیں۔ ایک یو اے ای کے حوالے سے ہے، یو اے ای اور اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ وہاں پر ایسا کیا معاملہ ہوا تھا اور اب کیا ہوا ہے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ 3 دفعہ نتن یاہو نے پروگرام بنایا جانے کا یو اے ای، مگر وہ نہیں گئے۔ کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا معاملات ہیں، ضروری ہے بات کرنا، بہت ضروری ہے بات کرنا۔ آج بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ اب سے چند گھنٹوں کے بعد رات کو 12 بجے ان کا پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ منسوخ ہو جائے گا، اور یہ عام پاسپورٹ نہیں تھا، یہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ تھا جو کہ منسوخ ہو جائے گا، جس کو رینیو کرنے گورنمنٹ نہیں جا رہی۔ تو 4 آپشن پھر بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ہمیں ضروری، چلیں پہلے اسی پوائنٹ کو کور کر دیتے کہ ہم آگے جائیں تو پھر ہم ایک بات کریں۔ یہاں پر جو ہے نواز شریف صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تقریباً کچھ ہی دیر کے بعد آپ سن لیں گے کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ تو کیا وہ کل کی تاریخ میں جب آپ سنیں گے تو کیا وہ یو اے ای میں اریسٹ ہو جائیں گے، یعنی کہ ایک غیر قانونی آدمی، دا مین وداؤٹ پاسپورٹ، وداؤٹ ایکسپائر ڈاکومنٹیشن، کیا وہ گرفتار ہو جائیں گے؟ تو اس کے امکانات کچھ کم ہیں، لیکن قانونی طور پر تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ امکانات کم ہیں۔ تو وہ 4 آپشنز کیا ہیں، ہم پہلے انہی پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا آپشن یہ تھا کہ وہ درخواست دیتے گورنمنٹ کو کہ میرے پاسپورٹ کو رینیو کر دیا جائے اور میں 3 مہینے میں 6 مہینے میں واپس آ جاؤں گا میڈیکلی، لیکن انہوں نے گورنمنٹ سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ یہ پہلا آپشن تھا جو کہ ختم ہو گیا۔ دوسرا ہے ان کے پاس آپشن کہ سعودی عرب یا پھر قطر کا رخ کیا جائے۔ یہ 2 ممالک ایسے ہیں جن کی ویلڈ آفر جناب نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہے، اور وہ چاہیں تو سعودی عرب یا چاہیں تو وہ قطر تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ وہاں پر انہیں کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تیسرا آپشن ہے کہ وہ برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دیں، کیونکہ اب ان کے پاس ایک چیز آ گئی ہے کہ میں مظلوم ہوں، اور وہ مظلومیت یہاں سے طے ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ قطعی طور پر کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کا ڈاکومنٹ اگر ایکسپائر ہو رہے ہیں، اگر ایک عام آدمی کے بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیں کر دیتی ہے رینیو، لیکن میرے نہیں ہو رہے۔ تو ایسے وہ تمام مجرم جن کا نام ECL میں رکھا ہوا ہو، ان لوگوں کے ہم ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اگر رکھا ہوا ہو تو ان کے پاسپورٹ کو ہم رینیو نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں صرف اتنا ہی اس میں ایڈ کروں گا کہ ان کے آنے کے چانسز پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ سب سے بڑی مخالفت اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی ہیں۔ اور اب اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، جو کہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ مے بی آئی ایم رانگ، لیکن جو ہوتی نظر آ رہی ہے، جو باتیں اندر کی باتیں ہیں، بظاہر تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجھے میرے گھر پہ آ کے بھی کہے گا کہ چلی جاؤ تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن خبریں ان کے جانے کی ہی ہیں ہمارے پاس بھی۔ تو مصدقہ اطلاعات تو ہیں ہمارے پاس، ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے جو اندر کے لوگ ہیں دونوں طرف سے، یعنی کہ نون لیگ کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کہ جانے والی ہیں، لیکن محترمہ نے خود کہا ہے کہ وہ نہیں جا رہی ہیں۔ تو کون سچ ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب دوسری خبر کی طرف ہم جا رہے ہیں جو کہ انتہائی نازک ہے اور یو اے ای کے لیے ایک ٹائم آف کنسرن ہے۔ وہ یہ کہ عرب ریاستوں کو اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کا بیہیویئر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان سمجھتا ہے، امریکہ سمجھتا ہے، تمام لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، ان کو سیکورٹی چاہیے، ان کو اسلحہ چاہیے، ان کو فوج چاہیے، ان کو ہر وہ سہولت چاہیے جس سے ان کی بادشاہت کے اوپر کوئی پرابلم نہ آئے۔ یہ ان کو بادشاہت چاہیے۔ اور پھر ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ دنیا حیران ہوئی۔ ہم تو حیران نہیں ہوئے، کیونکہ ہم تو اس خبر کو 3 مہینے سے کور کر رہے تھے کہ جب یو اے ای کا اتحاد ایئر ویز آیا تھا، اسرائیل میں اترا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلسطین کی مدد کے لیے آئے ہیں، تو وہاں سے ہی ہم نے تقریباً اس معاہدے سے 3 مہینے پہلے سے ہم لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے کہ یہ جہاز کا اترنا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جہاز اڑتا ہوا ہے اور اسرائیل میں اتر جائے۔ رابطے ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، معاملات طے ہوتے ہیں، میکینزم پورا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات چیت ہوتی ہے، تمام چیزیں طے ہوتی ہیں۔ اور جب وہ جہاز اترنے کے بعد، آپ کو میں نے جب سیکنڈ ویڈیو دی تھی 3 مہینے کے بعد، میں جو پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ فلسطین نے وہ سامان اس لیے واپس کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا کہ ہاں آپ ہمیں سامان بھجوا رہے ہیں، تو یہ سامان جو ہے وہ انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔
بہرحال پھر وہ بات اٹھ کے آ رہی ہے کہ کیوں قبول کیا تھا. تو یہ ڈیل امریکہ نے کروائی تھی، یہ بات سب کو معلوم ہے، بروکر ڈیل تھی. لیکن امریکہ نے کچھ وعدے کیے تھے، یہ کنڈیشنل دوستی تھی کہ آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یو اے ای یہ کرے گا، یہ کام کرے گا، ایک لسٹ تھی. اور اسرائیل یہ کام کرے گا، یہ لسٹ تھی. اور میں یہ کام کروں گا، یہ لسٹ تھی. لیکن جو چیزیں تھیں وہ تو خیر دو ملکوں میں ہوتی ہیں، وہ تو ان کا مسئلہ ہے. لیکن امریکہ نے ایک وعدہ کیا تھا یو اے ای سے کہ اگر آپ لوگ جو ہے اسرائیل کو تو قبول کر لیتے ہیں تو جو آپ کی سیکورٹی کے معاملات اس کے بعد پیدا ہوں گے، اگر کوئی ملک آپ پر حملہ کرنے کی بات کرے یا کوئی اٹھ کر کچھ بھی کرنا چاہے تو اس کو ہم جو ہے اس پر پابندیاں عائد کر دیں گے، ہم آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ یو اے کو آنچ نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ یو اے ای کی ڈیمانڈ دیکھیں تو انہوں نے F-35 مانگا تھا. F-35 جو ہے وہ اس دور کا سب سے جدید ترین جنگی جہاز ہے. اور F-35 کا کمال یہ ہے کہ یہ کسی ملک میں چلا جائے، وہاں تباہی پھیر کے آ جائے، ملک تباہ کر دے، لیکن یہ واپس آ جائے گا. اس کا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا اس کو، کیونکہ یہ کوئی ریڈار میں نہیں آتا. اس کی جو سپیڈ ہے، اس کا جو سسٹم ہے، میکانزم ہے، وہ ایسا ہے کہ اس ٹائم یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یو اے ای نے یہ جہاز مانگے تھے غالباً if I'm not wrong تو 35 کے قریب اس کی کوئی تعداد تھی جو انہوں نے مانگی تھی. یہ تو اگر کسی کے پاس 5 بھی ہو تو بہت ہو، لیکن انہوں نے 35 مانگے تھے اور امریکہ نے حامی بھر دی تھی. لیکن جیسے ہی ڈیل ہو گئی، ڈیل سائن ہو گئی، زیادہ سائننگ کے بعد ہی ملنے تھے، ڈیلیوری ہوتی ہے، بنتے ہیں، تو بائیڈن کی حکومت نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ایسا کوئی معاہدہ میں نہیں مانتا. اور ٹرمپ کے دور سے پہلے اگر ہم دیکھیں، ٹرمپ کے دور میں ہی اسرائیل نے کہہ دیا تھا کہ خطے کے اندر، عرب ریاستوں کے اندر ہم نے کسی ملک کو بھی اتنا اسٹرانگ نہیں کرنا کہ وہ ہم پر چڑھ دوڑے، یعنی کہ ہمیں ہی مار دے. تو اتنا اسٹرانگ کسی عرب ریاست کو تو ہم نے نہیں کرنا. یہ تمام باتیں، یہ جو بیانات ہیں، یہ کھل کر اخباروں میں چھپے کہ ہم نے کسی بھی عرب ریاست کو اتنا اسٹرانگ نہیں کرنا کہ وہ کل، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ ایران کا نام لگا کر F-35 لے لیں اور اس کے بعد سارے ایک ہو جائیں، مجھے تباہ کر دیں. تو کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی. وہ کہہ رہے ہیں اسی کو کیا گارنٹی ہے. اسی لیے 3 دفعہ جو نیتن یاہو ہے انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں یو اے کا وزٹ کروں گا، بادشاہ سے ملوں گا، لیکن دعوت بھی تھی ان کے پاس، لیکن جو سیکورٹی موساد ہے انہوں نے کو منع کیا کہ ابھی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہے. یعنی کہ ایسا کچھ چل رہا تھا یو اے کے اندر کہ انہوں نے ان کو سیکورٹی کلیئرنس نہیں دی اور وہ 3 دفعہ نہیں گئے. باقی جو یو اے ای کے جو معاملات ہیں، یعنی کہ جو ان کی جو بادشاہت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اسرائیل کی وہاں پر، وہ اس سے خوش نہیں ہے، شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اپنی سیکورٹی سے، اپنی ایجنسیوں سے کہ ہو کیا رہا ہے. تو آپس کی بات یہ ہے کہ ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہاں پر پھر ان کو وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. جس پر ڈیپینڈ کیا تھا وہ تو خیر ان کو سامنے آ گیا کہ کیا ان کے ساتھ ہوا ہے. بہت عجیب سا کام ہو گیا ہے. اب انہوں نے دوبارہ سے جو ہے پلٹ کے، کیونکہ امریکہ ہو گیا یا بھارت ہو گیا یا وہاں سے اسرائیل ہو گیا، یہ پیکیج ایک ہی بن جاتا ہے. تو وہ کس کو یہاں دیکھیں گے تو کس سے بات، ایک ہی بات ہے ان کے لیے. اسی لیے وہ جو دوسرا گروپ ہے وہ وہاں پھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو سعودی عربیہ ہے اس نے اسی لیے ویٹ کیا تھا کہ بھائی اگر میں اس کا انجام دیکھ لوں تاکہ پھر میں اپنا فیصلہ کروں. لیکن انہوں نے انجام دیکھ لیا. اب انہوں نے ترکی سے بھی دوستی کا خط بڑھا لیا ہے، پاکستان کو بھی انہوں نے انتہائی سافٹ زبان کے ساتھ محبت کا پیغام بھیجا ہے، ہر طریقے سے محبت. حالانکہ ہم نے اس کو قبول تو کر لیا ہے، مگر جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے چائنا کو پہلی بات بتا دی ہے. وہ ایک الگ ویڈیو میں کلیئر کروں گا کہ جو پروجیکٹس کرنے تھے سعودی عربیہ نے اب وہ چائنا کرے گا. لیکن ان کی طرف سے جو ہے کسی بات کے اوپر بھی غصہ نہیں آ رہا، بہت پیار آ رہا ہے. اور یہی یو اے کا حال ہے. یو اے نہ کہ صرف ہمارے ساتھ ہمارا سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے، بلکہ جو رعایت دینی تھی وہ رعایت بھی دے دی ہے. بلکہ مطلب ان تمام باتوں سے اوپر اگر چلے جائیں تو انہوں نے ایران کو مبارکباد دینا شروع کر دی ہے. پہلے بھی انہوں نے وش کیا تھا، ایک بار پھر انہوں نے وش کر دیا ہے. تو تقریباً 2-3 مہینوں میں بڑے زیادہ محبت کے پیغامات ایکسچینج جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ اسی باتوں کو لے کر وہ کہہ رہا ہے کہ جی F-35 آپ ایران کے لیے لے رہے ہو یا میرے لیے لے رہے ہو. اب مزید اس کے اندر یو اے کو کیا کرنا ہے وہ تو خیر یو اے کی حکومت جانے، اس کا کام جانے. لیکن اب یہ ہے کہ کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. یہ اس کو تسلی ہو گئی ہے، کوئی بھی چیز نہیں ملنے والی، کیونکہ بائیڈن نے آتے ہی یو اے ای کے اوپر اور سعودی عربیہ کے اوپر مکمل طور پر اسلحے کی پر پابندی لگا دی ہے. ایک دم اسٹریٹ فارورڈ سے کہہ دیا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا، مطلب ایک پٹاخہ بھی نہیں ملنے والا. F-35 تو بہت دور کی بات ہے، بھول جاؤ. اس حساب سے بھول جاؤ.
اب اس بھول جاؤ کا مطلب کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ عرب ریاستوں کو اب کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو ان کے پاس پھر وہی آسرا ہوتا ہے کہ جو پہلے پرانا آسرا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان آئے اور ہمیں بچائے۔ تو بیچ میں جو چیزیں آئیں اچھا ہوا انہوں نے دیکھ لیا، آئندہ خیال کریں گے۔ ایسے ہوتا ہے، کہتے ہیں جب نئے دوست ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں، جب نئے دھوکہ دیتے ہیں پرانے یاد آتے ہیں، تو پرانے ان کو یاد جلدی آ گئے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔